شکریہ ابھے کمار جی، جو باتیں آپ نے کہیں اور جو نقطے آپ نے بیان کیے شاید آزاد کو سمجھنے کے لیے بہت کافی تھے، لیکن سوال سب سے بڑا تو یہ ہے کہ آپ سمجھائیں کس کو اور کون سمجھ رہا ہے آج، کیونکہ جس طرح زندگی چل رہی ہے، زمانہ بدل رہا ہے، مفاد پرستی آ گئی ہے، ایسے میں کبھی کبھی بلیو بھی نہیں ہوتا کہ ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہیں اپنے بارے میں نہیں، اپنے دیش کے بارے میں، اپنی مٹی کے بارے میں زیادہ جانکاری تھی۔ جیسا کہ آپ نے کہا اور واضح ہے کہ مکہ میں پیدا ہوئے، عربی اور فارسی سے لے کر دوسرے پورے تعلیمی میدان میں بہت ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے، اور یہ مولانا بنا کر کے جو ان کو پیش کیا گیا وہ اس وقت کا جیسا بات جیسی چیزیں ہیں کہ ہر لوگ پنڈت ہوتے تھے، ہر لوگ مولانا ہوتے تھے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ جو کمیونٹی ہے وہ کسی کے مولانا کہہ دینے سے اس کے ساتھ ہو جائے گی یا کسی کے پنڈت کہہ دینے سے ساتھ ہو جائے گی، بہرحال۔ اور یہ تو ہے بہت تعجب کی بات ہے کہ 50 سال کے بعد ان کے نام پہ تعلیمی وہ منایا جاتا ہے۔ خیر، چلتا رہتا، چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ جو آگاہ ہیں، جو ذہین ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کو ان سب چیزوں کو بولنا چاہیے، بتانا چاہیے، کہیں کچھ تو کسی کو تو سمجھ میں آئے۔ دراصل طارق صاحب نے جے ٹی فاؤنڈیشن نے جو یہ موضوع رکھا ہے، قوم کے دو شلپکار آزاد اور اقبال، یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پر اگر آپ 4 دن تک سیمینار کرائیں تو بھی باتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی چلیے، کوئی نہ کوئی تو ہے منگیر میں جو یہ سب چیزیں سوچ رہا ہے، کر رہا ہے۔ علامہ اقبال تو کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نام سے بڑا اس کا لقب جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم کسی کہیں سید احمد تو وہ سوچیں گے کون، لیکن جب کہیں گے سر سید احمد تو پتہ اچھا یہ۔ اگر ہم کہتے ہیں اقبال، محمد اقبال، تو لگے گا کون، لیکن جب علامہ اقبال تو ان کا سر۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں اگر آپ سیدھے سیدھے دیکھیں تو برہمن پریوار کے تھے، علامہ اقبال برہمن پریوار کے تھے، پڑھنے میں تیز تھے اور عام بچوں کی طرح شرارتی بھی تھے۔ کلاس میں اسٹوڈنٹ کے لیے یہ سننا ضروری ہے کہ کلاس میں ہمیشہ لیٹ سے آتے تھے، ٹیچر پریشان۔ اب ایک ٹیچر تھے، بہت غصبر تھے، انہوں نے کہا کہ تم بہت لیٹ سے آتے ہو، دیر سے آتے ہو۔ تو انہوں نے اس وقت ان کی عمر 9-10 سال کی ہوگی، انہوں نے کہا اقبال دیر سے ہی آتا ہے، یعنی کسی کے اندر جو اقبال ہوتا ہے وہ دیر سے ہی آتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، چونکہ پنجابی ایکسنٹ تھے، پنجاب کے تھے، تو اقبال بولتے تھے۔ آج ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ تم اقبال بولو، لیکن اقبال خود اپنے کو اقبال بولتے تھے، کیونکہ وہ اسی طرح ان کے زبان پہ۔ جرمنی میں ریسرچ کیا انہوں نے، پی ایچ ڈی کی، ایران پہ، ایران کے کلچر پہ۔ تو جرمنی میں ڈاکٹر کی ڈگری دی، انگریزوں نے سر کا خطاب دیا اور مولویوں نے علماء علامہ بنا دیا۔ تو اقبال تین طرف سے ان کی زندگی پر یہ 3 مطلب اگر جرمنی، پھر برٹش حکومت
اس کے بعد قوم مطلب مسلمان ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے سیدھے سیدھے کہ وہ روایتی قسم کے نہیں تھے، یعنی ان کے پاس جو نالج تھا وہ ظاہر سی بات ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ تھا. اور ایک اور چیز، جب آپ اقبال کو پورا پڑھیں گے کلیات اقبال، تو آپ کو بہت عجیب سا لگے گا کہ ایک شاعر جو ہے وہ شاعر اسے کہتے ہیں جو دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. لیکن اقبال کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ شاعر سے زیادہ فلاسفر آپ کو دکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اقبال بڑھتے چلے گئے ہیں. جیسے بانگ درا میں آپ آئیں تو قومیت ہے ان کے اندر، نیشنلٹی ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے. نانک نے چشتی نے جس زمین میں وحدت کا گیت گایا. پھر ہمالیہ کے بارے میں، مطلب رام کے بارے میں آپ کو سارے ہندوستان کا جو کلچر ہے وہ دکھے گا بانگ درا میں. اس کے بعد اب وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو بال جبریل میں پھر وہ چینج ہوتے ہیں. تب کیا کرتے ہیں وہ فلاسفر کو دیکھتے ہیں، جیسے کارل مارکس کو دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں کہا کہ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نشت پیغمبر و لیکن در بقل دارت کتاب. یعنی مارکس کو انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا موسیٰ ہے جس کے پاس روشنی نہیں ہے، تجلی. وہ ایک ایسا عیسیٰ ہے جس کے پاس صلیب نہیں ہے، ہاں، لیکن وہ ایسا پیغمبر ہے جس کے پاس کتاب نہیں ہے. نصف پیغمبر و لیکن در بغل، کتاب ہے لیکن وہ پیغمبر نہیں. پھر اگر وہ ایکسٹریمزم میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوش گندم کو جلا دو. یعنی اگر مزدور کو اس کی مزدوری نہیں مل رہی ہے تو وہ کام نہ کرے. تو مطلب ہر فلسفی کی طرف وہ دیکھتے ہیں. پھر وہ آتے ہیں اسلام کی طرف. اب پھر ان کا جو ایک نظریہ بنتا ہے کہ اسلام کے جو اصول ہیں ان اصول پر چل کر دنیا میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے. اس کے وہ بہت سارا ثبوت دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسلام کو ہی نہیں، مولویوں کے خلاف انہوں نے بہت شاعری کی ہے، بہت زیادہ. وہ میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جیسے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، تو ان کا ایک اور قومی گیت ہے جو یہ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں ملکہ اور یہ دونوں پیش کریں.